بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 159 ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ ترکیب فعل مضارع مجزوم اور مبنی دیکھیں گے۔ اچھا، کن حالات میں فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے؟ اس میں پہلا یہ ہے کہ مضارع سے پہلے کوئی حرف جازم ہو۔ حروف جازم یہ ہیں لم، لما، لام الامر اور لا الناہیہ۔ مثال دیکھیں، لم یسافر زید۔ اب یہ دیکھیں فعل مضارع سے پہلے لم آیا ہے تو اس لم نے اس کو مجزوم کر دیا ہے۔ یسافر، اس کی ترکیب اس طرح ہوگی فعل مضارع مجزوم بلم، یعنی یہ فعل مضارع مجزوم ہے لم کی وجہ سے، و علامت جزم ہی، اور اس کی جزم میں ہونے کی علامت السکون، سکون ہے۔ زیدن اس میں فاعل ہے، زیدن کو کہیں گے ہم فاعل مرفوع و علامت رفعہ الضمۃ الظاہرہ۔ اس کی علامت دیکھیں ظاہر ہو رہی ہے تو الضمۃ الظاہرہ ہو گئی۔ ایک اور مثال دیکھیں، انتصف اللیل ولما یرجع زید علی المنزل، یعنی آدھی رات گزر گئی اور ابھی تک زید گھر پہ نہیں لوٹ کر آیا۔ اب اس میں لما کے بعد یہ فعل مضارع ہے، تو یرجع فعل مضارع مجزوم بلما وعلامت جزمہ السکون۔ اس طرح سے اس کا جو فاعل ہے وہ زید ہے، تو زید فاعل مرفوع وعلامت رفعہ الضمۃ الظاہرہ۔ پھر مثال دیکھیے، لم یذکر زید دروسہ، اس لم نے اس کو مجزوم کر دیا فعل مضارع کو، تو فعل مضارع کو ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم باللم وعلامت جزمہ السکون، اور زید اس میں فاعل ہے تو فاعل مرفوع وعلامت رفعہ الضمۃ الظاہرہ۔ پھر دیکھیے لام امر کی مثال، لنذهب الی العمل الآن، چاہیے کہ ہم جائیں کام کی طرف۔ نذهب فعل مضارع مجزوم بلام الامر وعلامت جزمہ السکون۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے، والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ نحن، متکلم کا صیغہ ہے۔ اس طرح سے لا تأکل فاکہۃ قبل غسلھا، سیب کو، پھل کو مت کھاؤ اس کو دھونے سے پہلے۔ تو تأکل فعل مضارع مجزوم بھی لا الناہیہ وعلامت جزمہ السکون، والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ انت۔ دوسری پوزیشن یہ ہے کہ مضارع افعال خمسہ میں سے ہو اور مضارع سے پہلے حرف جازم ہو، تو اس صورت میں بھی مضارع مجزوم ہو جائے گا۔ مثال دیکھیں، العاملان لما یترکا العمل، یعنی عامل کام کرنے والوں نے ابھی تک کام کو ختم نہیں کیا، چھوڑا نہیں۔ تو اس میں
یترکا فعل مضارع مجزوم بلمہ و علامت جزمہ، اب یہاں پہ دیکھیں نون حذف ہو گیا، یترکانے ہوتا، یہاں پہ نون حذف ہو گیا، تو حذف النون کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لأنہ من الافعال الخمسۃ و الف الاثنین ضمیر مبنی فی محل رفع فاعل، اس میں جو الف ہے یہ اس کا فاعل ہے۔ پھر مثال دیکھیں، لیخلصوا الاطباء فی عملہم، یہ لام امر ہے، چاہیے کہ طبیب اپنے کام میں مخلص ہوں۔ یخلص فعل مضارع مجزوم بلام الامر و علامت جزمہ حذف النون لأنہ من الافعال الخمسہ۔ پھر اس کا فاعل بتانا ہے تو واو الجماعہ، یہ جمع کا واو ہے، ضمیر مبنی فی محل رفع فاعل۔ پھر مثال دیکھیے، لا تترکی عمل اليوم الی الغد، یعنی تم آج کا کام جو ہے کل پہ نہ چھوڑو، اور یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ تو تترکی فعل مضارع مجزوم بلا الناہیہ و علامت جزمہ حذف النون لأنہ من الافعال الخمسہ و یاء المخاطبہ ضمیر مبنی فی محل رفع فاعل، یہ جو یا ہے یہ اس کا فاعل ہے، نون یہاں سے حذف ہو گیا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مضارع کے آخر میں حرف علت ہو اور مضارع سے پہلے حرف جازم ہو۔ مثال دیکھیے، لم یشتری احمد ملابس جدیدۃ، اب یہاں پہ ایکچولی ہوا کیا ہے کہ یہاں سے یا تھا آخر میں، وہ حذف ہو گیا ہے، تو اس نے اس کو مجزوم کر دیا ہے۔ احمد نے نئے کپڑے نہیں خریدے۔ یشتری کو ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم باللم و علامت جزمہ حذف حرف العلہ الیا، یہاں پہ یا تھی، یہ حذف ہو گئی۔ اور احمد فاعل مرفوع و علامت رفعہ الضمۃ الظاہرہ۔ اور مثال دیکھیے، لیدع المؤمن ربہ بالاخلاص، چاہیے کہ مومن پکارے اپنے رب کو اخلاص کے ساتھ۔ تو یدعو فعل مضارع مجزوم بی لام الامر و علامت جزمہ حذف حرف العلہ الواو، یہاں پہ واو تھا جو حذف ہو گیا، اصل تھا یہ یدعو، یہ لام امر کی وجہ سے حذف ہو گیا۔ والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ انت۔ مثال دیکھیے دو، لا تخشى الامتحان، یہاں بھی یہ آخر میں اس کے الف تھا جو یا کی صورت میں لکھا جاتا ہے، یہ حذف ہو گیا ہے۔ تخشى فعل مضارع مجزوم بلا الناہیہ و علامت جزمہ حذف حرف علہ الالف، یعنی الالف تھا، یہ یہاں سے حذف ہو گیا۔ والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ انت۔ اب مبنی جو فعل مضارع ان کا
اعراب کس طرح ہوتا ہے، کن حالات میں فعل مضارع مبنی ہوتا ہے؟ مضارع کے ساتھ نون تاکید متصل ہو، نون ثقیلہ، جیسے نون ثقیلہ اور نون خفیفہ ہم نے پڑھا تھا، جیسے لیخرجن، 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 یہ نون خفیفہ ہے یہاں پر، اور لیخرجن یہ نون ثقیلہ ہے۔ تو لیخرجن منصورہ، تو اس میں لیخرجن، اللام للتوقید، یہ لام تاکید کے لیے ہے، حرف ہے، حرف مبنی علی الفتح لا محل لہ من اعراب، اعراب میں اس کے کوئی محل نہیں ہے۔ یخرجا فعل مضارع مبنی علی الفتح لاتصالہ بنون التاکید الثقیلہ، یہ متصل ہے نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ، اور یہ مبنی علی الفتح ہے، اور اس کو کہیں گے نون کو نون التوکید، حرف مبنی علی الفتح لا محل لہ من اعراب، اور پھر اس پورے کا جو فاعل ہے والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا۔ پھر اسی میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ مضارع کے ساتھ نون نسوہ متصل ہو، جیسے تکتبنا، تکتبنا الدرس، تو تکتبنا کو ہم کہیں گے فعل مضارع مبنی علی السکون لاتصالہ بنون النسوہ، پھر نون نسوہ کو کہیں گے نون النسوہ ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل رفع فاعل، یہ اس کا فاعل ہے، اور الدرس جو ہے درس مفعول بہ، تو الدرس مفعول بہ منصوب وعلامۃ نصبہ الفتحۃ الظاہرہ علی آخرہ۔ تو اس میں ہم یہ دیکھیں کہ کہیں کہیں کوئی نئے الفاظ آتے ہیں، باقی جتنے بھی ہیں ان میں ریپیٹیشن ہو رہی ہے، اور جو ہم پچھلا دیکھتے جا رہے ہیں تو آگے وہی اپلائی ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔